بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن مجید میں لفظ شہید کا استعمال۔ لفظ شہید قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں مفرد، تثنیہ اور جمع 55 جگہ پر آیا ہے۔ بجز 3 مقامات کے ہر جگہ ہم نے لغوی معنی کے بجائے ایک نئے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ 3 مقامات ہی ہیں: اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو سب وہ اس کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہیں ان کا رفاقت۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء۔ سچ کہ جب کہ زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھی جائے گی اعمال دفتر، حاضر آئیں گے پیغمبر اور شہداء۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہداء، ان کے واسطے ہیں ان کا ثواب۔ شہید کا لغوی معنی لسان عرب میں اس کے تحقیق یوں کی گئی کہ کہا گیا ہے کہ شہید وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ شہید بمعنی حاضر، فاعلوں کے وزن پر مبالغہ کے صیغہ ہے۔ جب اس سے علم محض مراد ہوتا ہے تو یہ علیم کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب اس کے اضافت امور باطنہ کی جانب ہوتی ہے تو خیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ امور ظاہرہ کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں اپنے اصلی معنی میں ہوتا ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ یہ اسم شہادت یا مشاہدہ سے ماخوذ ہے۔ اگر شہادت مشتق مانا جائے تو شہید بمعنی مشہود ہوگا، یعنی اس کے ایمانداری کی گواہی دی گئی ہے اور یا اس سے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب غزوہ احد کے مقتولین کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وفا کی شہادت دی گئی ہے۔ اور اگر یہ مشاہدہ سے ماخوذ ہو تو فاعلون بمعنی فاعلون کے ہوگا، یعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے مشاہدہ کرنے والے ہیں اور اپنی نگاہوں سے فرشتوں وغیرہ کو دیکھنا ہے جیسے ان کے علاوہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اصطلاح شریعت میں شہید کا معنی۔ اسلام میں سے قبل عرب کے خطباء، شعراء اپنے اشعار اور تقریروں میں شہید کو اس کے معنی اصلی میں ہی استعمال کرتے تھے، لیکن اسلام نے جس طرح صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج کے الفاظ کو ان کے معنی اصلیہ کے بجائے ایک مخصوص معنی میں استعمال کیا، جیسے اہل علم، علماء اور اصطلاح شرع سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح شہید کو بھی اس کے اصلی اور لغوی علم اور حضور مشاہدہ سے بدل کر ایک خاص مفہوم یعنی مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شرعی کی نقل کی وجوہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں اس شرعی متعدد توجیہیں نقل کی ہے، جس میں چند یہ ہیں: شہید اس لیے کہ شہید زندہ ہے تو گویا کہ اس کی روح موجود ہے، اس لیے اس کو عزت افزائی کے لیے آخرت میں جو کچھ تیار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے موت کے وقت اس کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ شہید کے جنت کی بشارت دیں گے، اسے جہنم سے امان خبر دی جائے گی، ملائکہ اس کے حسن خاتمہ خبر دیتے ہیں، وہ نظام میں فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام اور اس کے حسن اتباع کی گواہی دیں گے۔ ان تمام توجیہات سے زیادہ لطیف توجیہ امام رازی نے اپنے تفسیر میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہید وہ شخص ہے کہ جو دین اسلام کی حقانیت کی شہادت کبھی تقریر مناظرہ کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی تلوار کے ذریعے سے دیتا ہے۔ لہذا شہداء عدل کو قائم کرنے والے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مجید میں ان الفاظ میں کی ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ نہایت وقی اور پرشوکت پیرائے میں کیا ہے،
الحاصل مقتول فی سبیل اللہ کو شہید اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس نے دین کی نصرت اور اسلام کی برتری کی شہادت میں اپنے جان تک قربان کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ شہداء کا تذکرہ سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ توبہ میں کثرت سے آیا ہے، اور اسباب نزول کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اکثر آیتیں مقتولین بدر احد کے بارے میں نازل ہوئیں۔ نیز سیر و مغازی کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر اور احد سے پہلے جتنے غزوات سرایہ پیش آئے ہیں ان میں کوئی مسلمان بھی شہید نہیں ہوا تھا، اور ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے کہ قتل مسلم پر لفظ شہید کا اطلاق سب سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر ہوا ہے۔ شرع کی نگاہ میں شہید کون ہے؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے کہ ہمیں احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس امر کی تحقیق کے یہ سب سے واضح اور ماخذ حدیث پاک میں ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں پیش خدمت ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ حصول غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، بہت سے لوگ شہرت اور ناموری کے لیے لڑتے ہیں، ان میں سے کن کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرے وہ فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا اور اس کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان قربان کی، شریعت کی نگاہ میں اسی کو شہید کہا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے میں شہید کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میری امت میں شہداء بہت تھوڑے ہیں، جو شخص اپنے ماں کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ اس حدیث سے دین کی حفاظت کے علاوہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مرنے والے کو بھی شہید قرار دیا گیا۔ اللہ کے راہ میں مقتول ہونے کی صورتیں، یہاں اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ معرکہ قتل و قتال ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کی متعدد صورتیں ہیں، جن میں بعض یہ ہیں کہ دین کی بنا پر کفار کی تعذیب اور تکیل کے صدمے سے جان بحق ہو جائے، جیسے کہ حضرت یاسر و سمیہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ نمبر 2، کفار کے عذر فریب سے قتل کر دیا ہو، جیسے شہداء بیر معونہ ورجی کے ساتھ ہوا۔ امام جابر و ظالم کسی مسلمان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنا پر قتل کر دے، جس کی کثرت سے مثالیں موجود ہیں۔ خود مسلمان غلط فہمیوں کی بنیاد پر کسی امام عادل سے باغی ہو جائے اور اسے قتل کر دے، جیسے کہ حضرت عثمان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ کسی امام عادل کو دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ شہداء کی یہ جملہ قسمیں شہید فی المعرکہ ہی کے حکم میں ہیں۔ شہداء کے احکام، اصطلاح شرع میں شہید کی 2 قسمیں ہیں، شہید حقیقی اور شہید حکمی۔ شہید حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ شہید ہر وہ مسلمان ہے جس سے کافر، باغی، ڈاکو وہ اس کو قتل کر دے، یا میدان جنگ میں مردہ پایا گیا ہو اور اس کے جسم پر زخم کے نشان ہو، یا اسے کسی مسلمان ذمی نے بنیت قتل ظلماً مار ڈالا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بلا غسل کفن خون آلود جسم کپڑوں سمیت اس سے دفن کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے متعلق فرمایا تھا، زملوا بدمائہم ولا تغسلوا، یعنی کہ شہداء بدر، احزاب اور خیبر کے بارے میں بھی یہ کتب احادیث سیر سے ثابت ہے کہ انہیں غسل اور کفن نہیں دیا گیا تھا۔ ہاں، اگر شہید کے جسم پر
کپڑے کم ہوں تو پھر الگ سے کپڑا زیادہ کر دیا جائے گا، جیسے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور حضرت صہیب رومی کا واقعہ اس کی نظیر ہے۔ اسی طرح اگر شہید کے جسم پر زائد کپڑے یا ہتھیار ہوں تو انہیں نکال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس اشیاء کو دشمن سے حفاظت کے لیے پہن رکھا تھا اور موت نے اس سے مستغنی کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بہادروں کو ان کے اسلحے سمیت دفن کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر شہید ہونے کی حالت میں اس پر غسل واجب تھا تو ائمہ اربعہ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کو غسل کر دینا ضروری ہے۔ ان حضرات کے مستدل حضرت حنظلہ بن عامر کی غسل ملائکہ کی حدیث ہے۔ رہا مسئلہ شہید پر نماز جنازہ پڑھنے کا تو اس میں ائمہ متبوعین کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل کے مسلک یہ کہ غسل اور کفن کی طرح اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو خون آلود دفن کرنے کا حکم دیا، انہیں نہ غسل دیا گیا اور نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نمبر 2، نماز جنازہ میت کی شفاعت اور دعائے مغفرت کے لیے مشروع ہے، اور شہداء اس سے بے نیاز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ شہداء کی مغفرت فرما دی گئی ہے تو جنازہ نہیں ہے۔ نص قرآنی شہداء زندہ ہیں، انہیں خدا کی جانب سے رزق پہنچتا رہتا ہے، اور نماز جنازہ مردوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کے 3 دلیل ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ ائمہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ عام مردوں کی طرح شہداء کو بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ احناف اپنے دلیل میں یوں بیان کرتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ امر متحقق اور ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، حتیٰ کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پر شہداء احد کے تعداد کے مطابق 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے جواب یہ دیتے ہیں کہ یوم احد میں چونکہ ان کے ماموں، بھائی اور والد شہید ہوئے تھے اور یہ ان حضرات کی میت کو مدینہ لے جانا چاہتے تھے، اس لیے بغرض انتظام مدینہ چلے گئے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو وہ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے انہیں اس کا علم نہ ہو سکا۔ نماز جنازہ کا مقصد صرف دعا اور استغفار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بہت سی شرافت، کرامت کے اظہار بھی مقصود ہے، اور اس تکریم کے شہداء دیگر اموات سے زیادہ مستحق ہیں۔ علاوہ ازیں گناہوں کے ختم ہونے کے بعد بھی بندہ دعا سے مستغنی نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ رہا معاملہ شہداء کے حیات کا تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ حضرات حیات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق پہنچتا ہے، لیکن یہ حیات برزخی ہے۔ ہاں، عام مومنین کی حیات برزخیت سے ان کا حیات قوی ہے۔ احکام دنیاوی کے اعتبار سے یہ حضرات بھی میت ہی ہیں، اس لیے عام مردوں کی طرح انہیں دفن کیا جائے گا۔ ان کی میراث تقسیم ہوگی۔ انقضاء عدت کے بعد ان کی ازواج کو نکاح ثانی کا حق مل جاتا ہے۔ نماز جنازہ بھی احکام دنیاوی ہی میں سے ہے، لہذا دیگر احکام کی طرح اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ شہادت کے لیے کسی مخصوص اسلحہ سے قتل ہونا ضروری نہیں ہے۔ فقہا کے نزدیک ثبوت شہادت کے لیے مخصوص اسلحہ سے مقتول ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی موت واقع ہوئی ہو شہید ہی ہوگا۔ اس باب میں اصل شہداء احد ہیں، اور ان میں سے بعض حضرات کی موت پتھروں سے اور بعض کی لاٹھیوں کی ضرب سے ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک غسل کفن میں سب کو ایک ہی حکم میں رکھا۔ اسی طرح مرد عورت کے درمیان اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شہید حکمی وہ ہے جو باعتبار ثواب اخروی شہید حقیقی کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث الفاظ ہیں مطعون، مبتون، حریق، عریق وغیرہ۔ ان کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، اور ان کے لیے یہ حکم ہے کہ عام مومنین کی طرح انہیں بطریق سنت غسل اور کفن دیا جائے گا، اور بلا اختلاف ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ شہداء کے فضائل: سخاوت انسان کے اندر ایک ایسی اعلیٰ وصف ہے
کہ آدمی اس کی بدولت اپنے معاصرین اور ہم جنسوں میں ایک ممتاز حیثیت اور بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، اور دوست دشمن سب اس کے تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ زر و مال کے بذل صرف کا انسانی نقوش جب یہ اثر ہوتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ جس مرد جانباز نے دین، مذہب، وطن، قوم کے لیے مال و متاع سے آگے اپنی جان تک کی بازی لگا دی ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی ترقی سربلندی بڑی حد تک انہیں ارباب عظیمت کے جذبہ ایثار قربانی کے مرہون ہے جنہوں نے گلستان اسلام کی اپنے گرم اور تازہ خون سے آبیاری کر کے اس سادہ بہار بنا دی ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں اس پاک باز نفوس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام صدیقین کے علاوہ یہ درجہ کسی کو حاصل نہیں۔ ذیل میں بطور نمونہ چند آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا برحق وعدہ کیا ہے کہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم اس بیع پر خوش ہو جاؤ جس کا معاملہ تم نے کیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ شہادت کی اس سے احسن اور بلیغ تعریف اور منقبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود مالک الملک اموال بیش بہا گراں قدر قیمت دے کر انہیں خرید رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع دے رہا ہے کہ یہ ایسا وعدہ ہے جو قرآن کے علاوہ دیگر کتب سماویہ میں بھی مذکور ہے۔ پھر اس میں قوت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر قرآن حکم میں اس آیات کے سوا اور آیاتیں شہید کی فضیلت پر وارد نہ ہوتی تب بھی کافی تھا۔ چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرط مسرت سے اللہ اکبر قرار اٹھے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ: یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان کی رفاقت بہتر ہے۔ اس آیات میں شہداء کو ایسی مقدس اور سعادت مند جماعت کے ساتھ شمار کیا گیا جن پر انعام خداوندی ہوا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی کہ اور مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں مردہ خیال نہ کرو کہ وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں آیاتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام کے اعزاز کے لیے انہیں ایک خاص قسم کی حیات سے سرفراز کیا ہے، اور اس پر یہ انعام ہوا ہے۔ ان کے ارواح سبز چڑیوں کی شکل میں ان قدینوں میں رہتی ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں، اور جنت میں جہاں جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں۔ شہید کے فضائل کے متعلق احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں تمام سرایا پر شریک ہوتا، اور میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہادت نصیب ہو۔ امام المرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، لیکن بین ہما کمالات خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ شہید کی فضیلت اور شرافت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا، نہ اس کی تمنا کرے گا، البتہ شہید کے انعام و اکرام کو دیکھے گا تو اس سے یہ تمنا ہوگی کہ وہ ایک مرتبہ کے بجائے 10 بار شہادت کی تمنا کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کے 6 انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شہید ہوتے ہی اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن خوف سے معمون رکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے سر پر ایسے قیمتی تاج رکھا جاتا ہے جس کے ایک یاقوت کی قیمت دنیا اور مافیہ سے بڑی ہوئی ہے۔ بہترین حوریں اس کے نکاح میں دی جاتی ہیں، اس کے عزیزوں میں سے 70 کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ شوق شہادت۔ قرآن و حدیث میں وارد شہادت کے فضائل کا یہ اثر تھا کہ مجاہدین اسلام میں جذبہ شہادت اور اس درجے بڑھا ہوا تھا کہ بیٹا باپ پر اور باپ بیٹے پر اس کی تحصیل کے لیے سبقت کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح بھائی بھائی سے آگے نکل جانے کی فکر میں رہتا تھا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خیثمہ اور ان کے بیٹے حضرت سعد میں اس بات میں اختلاف ہو